اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یہاں سے اس کا والیوم آف کر دو۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے درس کا ٹاپک کا نام ہے مقصد حیات، اور الحمدللہ ہمارا آج 40واں درس ہے۔ تو اس میں ہم پرپز آف لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے میں جو آپ کے سامنے قرآن پاک کا مقام رکھوں گا یہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ تو الحمدللہ جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری۔ حالانکہ ہر معاملے میں جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی تعریف کو کتاب نازل کرنے کی وجہ سے کی طرف منسوب کی ہے کہ میں نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ جنت کے خزانے تک پہنچنے کا نقشہ ہے، یہ ہمیں جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشا کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے اور یہ غیر مطلوب ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ عِوَجًا، اس میں کسی طرح کی کجی نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں رکھا، بالکل واضح کر کے احکامات ہمارے سامنے رکھتی ہے یہ کتاب کہ کیا کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا کیا مطلوب ہے اللہ کو اور کیا کیا غیر مطلوب ہے۔ نصیحت کے حوالے سے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ ایک جو مزدور ہے وہ اور ایک جو ڈاکٹر ہے پڑھا لکھا شخص، وہ دونوں ایک لیول پہ اس کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس حد تک آسان ہے یہ کتاب۔ ہاں، جو اس کے اندر غوطہ زنی کرے اور اس کے جو اندر حکمت ہے اس کو نکالنا چاہے تو وہ ضرور اس میں تدبر اور تفکر کرے، لیکن اس کا اصل مقصد نصیحت ہی ہے۔ لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اگر احکامات کے حوالے سے بات کریں یہ ایک انٹلیکچوئل کتاب ہے اور بہت مشکل کتاب ہے، علمی پہلو سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سے چند موتی ہی نکال پائے ہیں حکمت کے۔ تو قیامت تک کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس سے ساری حکمت سمیٹ لی، لیکن اس کا اصل مقصد نصیحت ہی ہے، اور اس حوالے سے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس کتاب کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے یہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، بلکہ سیدھی اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو ان کی طرف آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلے یعنی کہ بہشت ہے۔ جو باغی ہیں ان کو ڈرائے
جہنم کے عذاب سے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم وہ ہے جس کی آگ کئی گنا زیادہ ہے اس دنیا کی آگ سے، جہاں کا سب سے کم عذاب یہ ہے کہ دوزخ کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے دوزخی کا دماغ کھول اٹھے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس حد تک سخت عذاب ہے۔ یہ ہے جہنم۔ اور جنت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی وسعت دنیا سے لے کر آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت اپنے مومنوں کو دے گا، اپنے بندوں کو دے گا جو اس کے فرما بردار لوگ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی کے ذہن پر اس کا گمان تک بھی گزرا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ما کسی نہ فی ہی ابدا، جس میں وہ ابدل آباد رہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں۔ یا تو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے خود، یا تو ہم 40 50 60 سال زندگی عیاشی کے گزاریں اور پھر جہنم میں جا پڑیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی سمیٹ لیں۔ یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرے، چاہے تو کوئی کفران نعمت کرے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ یہ مسیحوں کا رد کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ اس کا ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ کچھ جو کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ یہ خصوصاً تو عیسائیوں کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتے تھے بغیر علم کے، اور ان کے کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے۔ لیکن عمومی طور پر جو بھی بغیر علم کے رائے قائم کرے گا وہ عیسائیت کے زمرے میں آئے گا۔ جو بھی بغیر تحقیق کے کسی حوالے سے رائے قائم کرے گا، یا جو بھی یہ کہے گا کہ میرے باپ دادا اس عقیدے پہ تھے تو اسی لیے میں بھی اس عقیدے پہ ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے جو پچھلے درس ہوا اس میں 10 کمانڈمنٹس میں، اس میں کیا ایک کمانڈ کیا تھی کہ تمہارے کان، آنکھ اور عقل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں عقل دی تھی، کیوں تحقیق نہیں کی؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں یہ خوشخبری سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے مجھے دیا تھا یہ لیں، ویسے ہی میں آپ لے آئے اپنا دماغ؟ منہ پر مارا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اپنا علم، اپنی عقل استعمال کریں، علم حاصل کریں، پھر رائے قائم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حق تک پہنچ جائیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر اگر یہ کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹینشن لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا کہ آپ بہت کر رہے ہیں پہلے ہی، اس سے زیادہ کی کوشش نہ کریں، اتنے اپنے آپ کو فکر میں نہ ڈالیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اتنے فکر مند نہ ہوں۔ دیکھیں یہ ایک دائی کا بھی کردار ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک دائی اپنے مدعو کے لیے، یعنی جس کو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس شخص کے لیے کس طرح فکر مند ہوتا ہے، کتنا فکر مند ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو انسان کو فکر ہونی چاہیے، لیکن ایک ضرورت سے بڑھ کر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اے نبی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ کو تو ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا پھر بھی لوگ جہنم میں چلے گئے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے ذمہ تو نہیں، صرف پہنچا دینا، صرف پہنچا دینا نبی کے ذمہ، اور ہمارے ذمہ بھی صرف پہنچا دینا۔ یہ ہمیں بھی اپنا علم کسی پر تھوپنا نہیں ہے، صرف بات کرنی ہے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے۔
इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतन लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए आराइश बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करता है। जो कुछ भी आपको इधर उधर आराइश का सामान नज़र आता है, ये अल्लाह ताला ने महज इम्तिहान के लिए बनाया है। हम अपने आप को यहाँ पर आकर मुख्तार कुल समझने लग जाते हैं, अपने आप को हर चीज़ का मालिक समझने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी हमें दिया है, जो भी इस दुनिया में रखा है आराइश का सामान, वो महज इम्तिहान की गर्ज से रखा है, ठीक है। और ये नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये भी दीन में नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल इन चीज़ों से काट लिया जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप जो है शादी करें, घर बनाएं, बच्चों की खुशियाँ देखें, पैसा कमाएं, लेकिन मकसद क्या है कि ये काम करते हुए अल्लाह ताला को नहीं भूलना, अल्लाह ताला को याद रखना है, अल्लाह ताला की याद से गफलत नहीं बरतनी। हलाल के दायरे में रहते हुए हर काम कर सकते हैं अल्लाह ताला की याद के साथ। तो इसके अलावा जो है अब अल्लाह ताला सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और हयात को पैदा ही इसीलिए किया है कि तुम्हारी आजमाइश करें कि तुम में से कौन नेक अमल करता है। यही मकसद है हमारी पैदाइश का। सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसानों को पैदा ही नहीं किया सिवाय इसके कि हम उनकी आजमाइश करें, सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करें। तो हमारी ज़िंदगी का हमारी मकसद यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, यही हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और जो चीज़ ज़मीन पर है हम इसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। ज़मीन कुछ अरसे बाद क़यामत के करीब चटियल मैदान कर दी जाएगी, इसकी सलवटें ख़त्म कर दी जाएंगी, बंजर मैदान की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और मैदान महशर जो है वो इस ज़मीन पर ही होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अन करीब यही होने वाला है, अन करीब सब ख़त्म हो जाएगा जो ज़मीन पर आपको आराइशों का सामान नज़र आता है, सिर्फ चटियल मैदान रहेगा। कायनात की उम्र 13.8 अरब साल बताई जाती है। तो इस 13.8 अरब साल की उम्र में हमें सिर्फ ये एक मौका मिला है, सिर्फ एक और सिर्फ एक। ना ये मौका इससे पहले किसी को मिला है और ना ये मौका इसके बाद किसी को मिलेगा। अगर ये मौका हाथ से गया तो गया। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है। हमें अपने मकसद को जानना है कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, उस मकसद को दरियाफ्त करना है और उस मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मकसद है अपनी ज़ात को पाकीज़ा करना, अपने अमल को संवारना, अल्लाह ताला की ताबेदारी करना, सही इल्म को जानें, उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर हमने इसको दरियाफ्त कर लिया तो ये हमारी कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।